بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بھری سرزمین پہ، کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں۔ احباب گرامی، حسب معمول آج پھر ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے وہی ایک بات کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا کسی دیری کے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ ناظرین کرام، آج ایک منفرد عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ اس سے استفادہ کریں گے اور اس کے نتائج ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو آپ خود حیران اور ششدر رہ جائیں گے، اور دوسرے ہمیں یقین ہے کہ پھر آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ کیسا نایاب عمل ہے کہ یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا۔ یہ سینے کا راز ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت کم عام پبلک کی دسترس میں ہے، لیکن ایسا مجرب اور مؤثر عمل ہے کہ جس نے بھی جب بھی کیا ہے اس کا مقصد پورا ہو کے ہی رہا ہے، کیونکہ اس میں باری تعالیٰ کے نورانی کلام کی پڑھائی بھی ہے اور ساتھ میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ رد بلا ہے، کہ وہ رد قضا ہے، کہ وہ باعث خیر و برکت ہے، کہ وہ باعث خوشی و شادمانی ہے۔ یعنی جس نے بھی اس عمل کو کیا اس کی زندگی پرسکون اور پر آسائش بنتی گئی۔ تو احباب گرامی، مختصر سا عمل ہے، ایک دن کا عمل ہے، لیکن تیر بے خطا ہے کہ جب بھی آپ اس کو لے کے عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو سمجھ لیں آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو احباب گرامی، مزید کسی تمہید کے اب چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف اور اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت ہی مختصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اٹھائیے اور اس پرنور کلام کو کھول کے سورہ قریش کم از کم 3 مرتبہ، ورنہ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن توجہ سے، دھیان سے، ٹھہر کے کہ یہ میرے مالک کا کلام ہے، یہ میرے خالق کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے پالن ہار کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے جو قادر و قدیر ہے، یہ اس کا کلام ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے، یہ اس کا کلام ہے جو ارحم الراحمین ہے، جو کریم ہی کریم ہے، جس کی ذات صرف کرم کرنے والی ذات ہے اپنے بندوں۔ تو احباب گرامی، قرآن مجید کو کھول کے سورہ قریش پڑھنا شروع کیجیے، اول و آخر۔ اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 3 مرتبہ درود شریف، اگر 5 مرتبہ پڑھیں گے تو 5 مرتبہ درود شریف، اگر 7 مرتبہ پڑھیں گے تو 7 مرتبہ درود شریف، اول و آخر، اور درمیان میں اسی تعداد میں سورہ قریش کو پڑھنا شروع کریں، آہستہ آہستہ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ جیسے آپ ایک بادشاہ کے دربار میں، بلکہ ایک شہنشاہ کے دربار میں، شاہوں کے شاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں کہ مالک میری یہ حاجت ہے، مالک میری یہ پریشانی ہے، مالک میرا یہ پرابلم ہے۔ تو پڑھنا شروع کیجیے سورہ قریش کو، اور جب آپ کی یہ پڑھائی ختم ہو جائے تو کچھ پیسے، کچھ رقم سورہ نور کو کھول کے سامنے رکھیے، اور حسب توفیق، اماؤنٹ میٹر نہیں کرتا ہے، نیت، دل، خلوص، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ تو آپ 10 روپے رکھیں جو آپ کی توفیق حیثیت ہے، 100 روپے رکھیں، 1000 روپے رکھیں، جتنا بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اماؤنٹ میٹر نہیں کرتا ہے، اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ پیسے جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35
उस वाले सफ़े में उन पैसों को रख दीजिए और कुरान मजीद सामने रख के इस्तदा कीजिए, अपनी दरख्वास्त पेश कीजिए, जो भी आपकी हाजत है। तो वो हाजत उस हाजत रवा के दरबार में पेश कीजिए कि मालिक मेरी ये परेशानी दूर कर दे, मुझे मेरा ये मकसद दिलवा दे, मालिक मेरे लिए असबाब बना दे कि तू ही मुसब्बिबुल असबाब है, मेरे लिए फतवाहात के दरवाज़े खोल दे कि तू ही और तेरी ही ज़ात फत्ताह हो, फतवाहात अता करने वाली ज़ात है। तो जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपकी हाजत है, उसे मांग लीजिए, उसे तलब कीजिए और फिर इसको बंद कर। और उसके साथ ही आपके ज़हन में यही होना चाहिए कि मेरी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, उनके लिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैं अब इसके मालिक के अमान में आ गया हूँ, जिसका कलाम मेरे हाथ में है, मैं उस ज़ात के पनाह में आ गया हूँ। तो इंशाअल्लाह जो भी आपका मकसद है वो आपको मिल के रहेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ अल्लाह की ही तौफीक से कि आपकी वो हाजत पूरी हो के रहेगी। और जब भी आपकी हाजत पूरी हो जाए, आपका मकसद आपको मिल जाए, कोई भी हाजत हो सकती है, चाहे उसका ताल्लुक़ रिज़्क़ व रोज़ी से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ मुलाज़मत व कारोबार से हो, चाहे निकाह और शादी से हो, चाहे बच्चों की फरमाबरदारी ताबेदारी के साथ उसका ताल्लुक़ हो, यानी कोई भी दुनियावी मकसद आपका हो, तो उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया ना कि मुख्तसर सा अमल है, एक दिन लगेगा आपको, और ख़ुसूसन अगर आप जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात को इस अमल को करें तो नूर अला नूर है। और जिस सफ़े पे, जिस यानी सूरह नूर के जिस सफ़े पे आप इसको रखेंगे, यानी आयत नंबर 35 तो वो आयत ही नूर अला नूर है कि उसमें ये आयत भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपके हर तरफ नूर ही नूर फैलेगा, रोशनाई ही रोशनाई होगी और अंधेरे और तारीकियों के बादल छट जाएंगे बज़ूदी इंतहाई कलील अरसे में, और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी एक खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी बन के रहेगी। तो अल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत है उसे अपने हबीब और उसके प्यारों के सदक़े में पूरी फरमाए और तमाम मुसलमानान जहान की मुश्किलात दूर फरमाए। तहबाब गिरामी, अब आखिर में एक सवाल ये उठता है कि उन पैसों का क्या करना है। जब आप पैसे रखेंगे और अपनी हाजत तलब करेंगे तो फिर उन पैसों को सदक़े की नीयत से कुरान मजीद में रखना है, और जब आपकी हाजत पूरी हो जाए तो वो पैसे निकाल के किसी मुस्तहक़ शख्स को दे दीजिए और घर आके 2 रकात नमाज शुक्रानी की अदा कीजिए। तो अहबाब गिरामी, ये था आज का मुख्तसर लेकिन इंतहाई मुअस्सर और मुजर्रब अमल जो हमने आपको हदिया किया। तो इन्हीं कलिमात के साथ आज की इस नूरानी महफिल से आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन जाते जाते फिर वही एक बात कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।